تھا, کچھ دوست بہت جلدی آ گئے اور کچھ لوگ دیر سے آئے. اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جلدی آنے والوں کو دیر سے آنے والوں کی سزا ملتی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سفر کب تک چلتا ہے. بہرحال تہ دل سے شکر گزار ہیں. میرا انٹروڈکشن دوستوں نے بار بار کرایا. بہت سارے دوست مجھے پچھلے 35 سال سے جانتے ہیں جہاں موجود ہیں. جو سفر ہے اس حوالے سے میں 1-2 منٹ بات کروں گا, پھر اپنے جو اصل مدعا ہے اس کی طرف آئیں گے. میری جو ایجوکیشن ہے پاکستان میں وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے, جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, اس سے میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے الحمدللہ. پاکستان میں اچھے لیول پر یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کوئی 8 سال میں نے پاکستان میں ٹاپ لیول پہ کام کیا. زیادہ وقت بلوچستان میں گزارا, اور گوادر سے جو دوستی ہے وہ 1999 سے شروع ہوتی ہے. یہ کوئی نیا سفر نہیں ہے کہ گوادر کا کوئی نیا خواب آئے. تو بلوچستان میں زیادہ تر وقت گزارا اور بائی چوائس گزارا. جو کینیڈا کا سفر ہے وہ 2005-06 میں ود فیملی, جو پراپر ایک امیگریشن کا بیس ہوتا ہے. پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں کینیڈا کو, ان کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہر سال 3-3.5 لاکھ لوگ کینیڈا جاتے ہیں. تو ان میں سے 2005 میں تھے. کیس یہ نہیں تھا کہ ہم کینیڈا جانا چاہتے تھے, کیس یہ تھا کہ کینیڈا کو ہماری ضرورت تھی. ان کو پڑھے لکھے اچھے قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی. کینیڈا میں جو ہے پہلی بار جو سکھ حضرات ہیں, سردار ہیں, جن کا زیادہ تر فیملیز کا تعلق لیل پور سے. ہر دوسرا سکھ جو ہے نا, جب کینیڈا میں بات ہوتی ہے تو وہ جو بزرگ ہیں وہ لیل پور, سمندری اور یہیں کی باتیں زیادہ چلتی ہیں. 12 ان سے دوستی ہوئی تو انہوں نے مجھے بزنس کی طرف مائل کیا, کیونکہ وہ اکثریت کاروبار میں تھی اور ویل اسٹیبلش تھے, پیسہ بھی بہت تھا. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ چھوٹے بھی کرنے والا کام کری جائے, کہ نوکریاں کچھ نہیں کر. تو یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. تو ان کے ساتھ رہ کر ہماری بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہو گئی. تو کینیڈا میں جو طریقہ کار ہے وہاں پہ باقاعدہ ایک لائسنسنگ کا ایک پروسیس ہے. یونیورسٹی ایجوکیشن ریئل اسٹیٹ میں لینی پڑتی ہے. 1 سال کا پروسیس ہے, وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ریئل اسٹیٹ میں آئے. اور الحمدللہ کینیڈا میں بھی پہلے 3 سال میں نے جس کمپنی کو جوائن کیا اس کا میں ٹاپ پروڈیوسر تھا, اور مجھے الحمدللہ 3 سال مسلسل جو ہے وہ نمبر 1 کا ایوارڈ ملا. تو کینیڈا کی زندگی نے وہ سب کچھ دیا جو انسان سوچتا ہے, خواب دیکھتا ہے. وہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی زندگی میں. بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا, پڑھا لیے. ویل سیٹل ہونا تھا, ہو لیے. پیسہ کمانا تھا, کما لیے. لیکن ایک سوچ ساتھ رہی ہمیشہ کہ جس ملک نے, پاکستان نے سب کچھ دیا, ہماری ایجوکیشن ہے, ہماری ہیلتھ ہے, یہ جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, ہم پاکستان کے ریسورسز کو استعمال کر کے ہی کینیڈا تک پہنچے. تو یہ سوچ رہی کہ یہ جو احسان ہے اس کو ریٹرن کیا جائے. کوئی نہ کوئی وے ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے گین کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ پاکستان کی طرف واپس جانا چاہیے. تو وہ سوچ تو رہی, پلاننگ بھی رہی, درد بھی رہا, لیکن اس کے لیے صحیح وقت اور صحیح موقع, جس کو اپرچونٹی کہتے ہیں, اس کا انتظار رہا. تو چونکہ گوادر سے تعلق رہا ہے بہت پہلے, جب وہ کچی بستی ہوتی تھی, سی پیک کو 90s سے فالو کر رہے تھے, کینیڈا میں بھی ڈیلی بیسس پہ فالو کرتے رہے. تو 2018 میں جا کر پھر یہ ڈیسیژن ہوا کہ اب ہم پاکستان کی طرف واپسی کا سفر کرتے ہیں, اور گوادر میں کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلا جا سکے. شخصیت شاید میں چھوٹی تھی, لیکن سوچا ہم نے ہمیشہ بڑا ہے. جب آپ بڑا سوچتے ہیں تو کچھ بڑا ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہو پاتا. تو بہرحال اس کے لیے گوادر کو ہم نے چوز کیا. اس کی 2 ریزنز تھیں. یہ میں پتہ کی خاص بات کر رہا ہوں, وائی گوادر, وائی پاکستان. کیونکہ پاکستان میں جب یہ پلاننگ چلتی تھی, پاکستانی دوستوں سے کینیڈا میں بیٹھ کر جب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ہم اس طرح سے سوچ رہے ہیں, کچھ کرنا چاہیے, تو اکثریت میرے اوپر ہنسا کرتی تھی کہ رانا صاحب شاید مینٹلی ہل گئے ہیں. نہ پاکستان میں حالات ایسے ہیں, نہ لوگ ایسے ہیں, نہ سیکیورٹی کی سچویشن ایسی ہے. بلکہ اکثر تو کہتے تھے گوادر گئے تو شاید چکے ہی جاؤ, واپس ہی نہیں آؤ گے.
تو بہرحال چونکہ اپنا ملک ہے، گوادر سے کبھی خوف نہیں رہا، نہ بلوچستان سے رہا، جوانی کا زیادہ حصہ بلوچستان میں گزارا، اتنے دوست پنجاب میں نہیں ہیں آج بھی جتنے میرے بلوچستان میں تقریباً ہر شہر میں۔ تو دو چیزیں تھیں جو سوچ کر ہم پھر پاکستان کی طرف آئے۔ پہلی جو اپرچونٹی تھی، کینیڈا میں جا کے احساس ہوا کہ دنیا کا جو سب سے بڑا ریسورس ہوتا ہے وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے، انسان، اس سے بڑا ریسورس نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ وہ جوان بھی ہونا چاہیے۔ تو کینیڈا کی سوسائٹی نے یہ بتایا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو جوان آبادی ہے، جو ینگ ہیومن ریسورس ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی جوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، کیونکہ کینیڈا کے پاس سب کچھ ہے، صرف جوان آبادی نہیں۔ وہ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، سارے وسائل ہیں، بہت زیادہ رچ قوم ہے، امیری بہت زیادہ ہے، لیکن جوان نہیں ہے اس کے پاس، جس کے لیے وہ دنیا سے ہر سال 3 لاکھ جوانوں کو بلاتا ہے اپنا ملک، اپنا سسٹم چلانے کے لیے۔ بلکہ اب جو اعلان ہوا ہے کہ اگلے 3 سال کے لیے انہوں نے تعداد بڑھا کے 3 سے 4 لاکھ کر دی ہے، کہ اب ہم اگلے 3 سالوں میں 12 لاکھ لوگوں کو بلائیں گے پوری دنیا سے، تاکہ ملک کا نظام ٹھیک چل سکے۔ تو الحمدللہ پاکستان اس میں خود کفیل ہے۔ اب اس نوجوان نسل کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی اپرچونٹی بھی چاہیے تھی، اور میں آپ کو، اپنے آپ کو اور آپ سب کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سی پیک بھی آ گیا۔ سی پیک سمندر ہے اپرچونٹیز کا، اگر کوئی اس کو سمجھ سکے، اس کے لیے دلچسپی چاہیے، جس نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ گوادر کو ہم صرف گوادر کہتے ہیں، اگر آپ صرف سی پیک ڈاکومنٹ کو ایک بار گو تھرو کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اکیلا گوادر پورٹ پورے پاکستان کو چلانے کے لیے مور دین انف ہے۔ پاکستان کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے دوست نے سنگاپور کی مثال دی، وہ اپنے آپ کو ایشین ٹائیگر کہتا ہے، دنیا کا سب سے مضبوط ترین پاسپورٹ، کیونکہ اس کے پاس ایک پورٹ ہے، ایک بندرگاہ، جو کہ آج ایشیا کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اس سے بڑی، اس سے دگنی بندرگاہ کہاں بنی ہے؟ گوادر میں، جو سنگاپور کا سائز ہے، جس نے اس کو ایشین ٹائیگر بنایا۔ تو اس سے دگنی کہاں بن رہی ہے؟ گوادر میں، پاکستان میں، جو بن کے فنکشنل ہو چکی ہے۔ تو میں تو دیکھتا ہوں کہ اگلے 8 سالوں میں، تو آج کی میں بات کر رہا ہوں، 2032 تک پورے ملک کے لیے گوادر پورٹ چلا رہی ہوگی، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔